اچھا، ایک اور امپورٹنٹ سوال جو آپ کی آڈینس نے سب سے زیادہ ہم سے پوچھا ہے وہ یہ جی کہ آپ وظائف دیتے ہیں، فار انسٹنس آپ نے ایک وظیفہ دیا ہے جی کہ کسی کو بیماری ایک لاحق ہے، تو وہ بیماری اگر اس کے اوپر سایہ ہے، کسی بھی قسم کا جن بھوت وغیرہ جو بھی معاملات ہیں، سارے تعویذ وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو وہ اس سے دوری ہو جاتی ہے، جو کہ کئی بار آپ نے بتایا بھی ہے اپنی ویڈیوز کے اندر. لیکن آڈینس کا سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ڈائگنوز کیسے کریں کہ ایک ہمیں ویسے ہی کسی جو کف ہے، ایک سیزنل کف ہے، ایک کینسر ہے تو ایک بیماری ہے جو ریجنل بیماری جلدی سمجھی جاتی ہے، ایک ہے کہ تعویذ ہو گیا تو اس کے اثرات کی وجہ سے بیماری ہے. اس کی ڈائگنوز کیسے کریں گے کہ بیماری تعویذ کی وجہ سے ہے کہ یا ویسے ہی بیماری ہے؟ اچھا، یہ کوشچن آپ کا تشخیص کے حوالے سے. جی بالکل، تشخیص. ایک شخص ہے، اس کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا یہ میرے اوپر جادو ہے کہ بیماری ہے؟ جی دیکھیں، جو جادو کے معاملات ہوتے ہیں اس کے سمٹمز بہت کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اس کے سمٹمز اس کے ساتھ ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، ایک جادو آپ کو کیا گیا ہے کہ آپ کام پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. آپ آفس نہ جائیں، آپ کا کام ختم ہو جائے، آپ کے اس کاروبار کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر لے. آپ کا کیا دل کرے گا؟ آپ بیمار ہو جائیں گے. جیسے صبح آفس کا ٹائم ہوگا آپ کا جانے کو دل نہیں کرے گا. آپ کو یہ ہوگا کہ میں سوتا ہی رہوں بس. آپ کا ادھر دل نہیں لگے گا. آپ ادھر جاتے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل کوئی کسی اور مقصد کے لیے موٹی جو اس کی ایک سمٹمز ہیں جادو کے حوالے سے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل، ایک خواتین کے اوپر جادو ہوا ہے رشتے کے لیے، رشتے کی بندش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا معدہ بھی خراب ہوگا، کمر میں دائمی درد رہے گا، سر میں دائمی درد رہے گا. جو اس کے مخصوص پرابلمز ہوتی ہیں اسپیسیفک خواتین کی، ان میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو اسپیسیفک ڈیز ہیں وہ تو یہاں بہت لینتھی ہو جاتے ہیں، یا آتے نہیں ہیں، یا ان میں بہت درد ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی مختلف چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ان کی باڈی کے اوپر بلو کلر کے سائنز آ جاتے ہیں، جیسے نیل پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں، اس طرح کی. یہ ساری سمجھ لیں کہ بندش کی اور جادو کی نشانی ہے. اس کے علاوہ گھر میں اسمیل کا آنا، غیر معمولی اسمیل کا آنا، خون کے چھینٹے پڑنا. اسی طرح سے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جانا. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، خاتون کہتی ہے کہ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ اور ہے، مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے. میاں بھی یہ بات کرتا ہے. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا سکوں. یعنی کہ جس کو ہم نس بندی کا جادو کہتے ہیں، کہ وہ آپس میں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جو بھی شیطان کا چیلا یہ کام کرتا ہے تو اس سے ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے. وہ جب رات کو شام کو سمندر پہ تخت لگاتا ہے تو اس اپنے چیلے کو اپنی ٹانگ پہ بٹھاتا ہے کہ بڑا اچھا تو نے کام کیا ہے، تو انہیں میاں بیوی کی لڑائی کروا دی ہے، ان میں سیپریشن کروا دی ہے، اس میں دنگا فساد کروا دی ہے. اس لیے یہ سارے یعنی کہ سمٹمز اسی میں آتے ہیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. مختلف پتھر آ جاتے ہیں، مٹی آ جاتی ہے، ریت آ جاتی ہے، اس طرح بے برکتی کا سما ہو جاتا ہے. ایک شاپ کا ہے فار ایگزامپل، وہی چیز وہ بیچ رہا ہے، وہی باقی لوگ بیچ رہے ہیں، سیم ریٹ ہے. ایک دکان پہ رش لگا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور وہ بیچارہ صبح جاتا ہے، شام کو فارغ واپس آ جاتا ہے. بیمار بھی ہے، سر بھی درد ہے، ہر طرح کے یہ مسئلے مسائل ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں خود بھی تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. اور جب اب وظائف ہمارے دیے گئے پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. جو مریض لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جمائیوں کا آنا، سر باری ہو جانا، کندھے باری ہو جانا، دل کے اوپر وزن آ جانا، اس طرح کی کیفیت آنا شروع ہو جانا، دل نہ کرنا پڑھائی میں، ڈر لگنا، خوف آنا. تو یہ انشاءاللہ یہ سارے اسی کے حوالے سے سمٹمز ہیں جن میں جو ہیں وہ دیکھ لیں. اچھا، اس میں آپ نے خود بھی بتا دی ہے کہ زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے جو وہ شیطان کا چیلا ہے جو بھی، اور بعض کا زیادہ تر رشتہ دار اور جو بھی عزیز ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کپل کی جو ہے نا کنٹینیوشن نہ ہو رشتے کی. اسی طریقے سے میں ایک آنیسٹلی ناظرین کو جو ہے وہ اسٹوری بتانے لگا ہوں کہ آپ کی ہی آڈینس میں سے آپ کی ریل کے بعد ہمیں ایک بندے نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا، UK کا وہ بندہ تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ جب میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں تو مجھے نفرت آتی ہے، میرے اندر وہ احساس ختم ہو جاتے ہیں جو ایک تو مطلب کہ کپل کے اندر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اگر آپ وظیفہ بتانا چاہیں ان معاملات کو. دیکھیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وظائف ہم بہت سارے بتا چکے ہیں جی، کہ درود ہزارہ پڑھیں، 313 بار جو ہمارے سلسلے کا درود پاک ہے، 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ایسے جو مریض ہیں 313 بار دعائے نادے علی شریف صغیر
اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں انشاءاللہ. اور اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو اچھا معالج بھی اسباق کرنے سے مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانی ہے نا, کرم نوازی فرمانی ہے. تو بعض اوقات جو وظائف ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو مین آبجیکٹ ہوتا ہے بعض اوقات وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کا, جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو 100% شیور ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, تو وہ اگر کسی اچھے معالج سے رابطہ کر لیں تو وہ ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. ان کو کرنا بھی چاہیے, اور علاج ان چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت شدت اختیار کرتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک رزق کے حوالے سے بھی پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں, لیکن مزید اگر تھوڑی اس پہ بتا دیں کہ ایک تو یہ سوال ہے کہ رزق کے تنگش کے حوالے سے بڑے لوگوں کا مسائل ہے. ہمیں تو ایک انڈیا سے بھی کال آ گئی تھی ہماری ٹیم کو کہ رزق کی فراوانی ہو جائے, اور دوسرا ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے, کہ رزق میں کمی کے اندر کون سی ہم سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک رزق میں کمی ہمارے گھر میں لا دے. سب سے بڑی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے ناشکری. ہمارے ہاں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوتا ہے. ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے, گاڑی بھی ہوتی ہے, گھر بھی ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, لیکن پیسہ بھی دیا ہوتا ہے, لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. سوائے شکر ادا کرنے کے ایسے لوگ آتے ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں, ان کا آنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, ان کی دیکھتے ہیں چال چلن دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے, لیکن وہ آ کے اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں, ہم تو بس مرنے والے ہو گئے ہیں, ہم تو ختم ہو گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یار خدا کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, مزید کی ہوس ہوتی ہے انسان میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, باوضو رہیں, ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں. اور تیسرا دینے والے بنیں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کسی کے کھانے کا بندوبست کر دیں, کسی یتیم کی پڑھائی کا بندوبست کر دیں. اس طرح سے اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اللہ سے آپ تجارت کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رہنے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ ایک یہ کام کریں. اگر وظائف کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں اسپیسیفک, وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, یا رزاقو یا کریمو, یا رزاقو یا کریمو 1100 بار روز پڑھ لیں, 700 بار پڑھ لیں, 313 بار پڑھ لیں, اول آخر درود پاک صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اس کو, تو اللہ تبارک تعالیٰ جو رزق کے معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. بہت سارے لوگ کمنٹ باکس میں کرتے ہیں میسج ہمیں کہ ہماری ایک سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ختم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں بھی دیدار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کوئی ایسے کوئی وظائف بتائیں جس کی کثرت سے ہمیں کرنے سے کوئی نہ کوئی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے. دیکھیں یہ عمر بھائی ہر مسلمان کی خواہش ہے بالکل کہ زندگی میں ایک دفعہ کرم نوازی ہو جائے. جی بالکل. اور یہ عشق کے سودے ہیں, بالکل سیدھی سی بات بالکل. ہے, جو جتنا عشق کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے. اب آپ کے اندر لگن ہے, آپ کے اندر محبت ہے, تو بے شمار وظائف لوگوں نے آپ کو مل جائیں گے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اگر آپ مجھ سے کسی خاص وظیفے کی ایک پوچھتے ہیں تو آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں بھی کر سکتے ہیں, عام طور پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. درود تاج, درود تاج سے زیادہ اس معاملے میں مجھے کہیں اور اتنی وہ کرم نوازی اور اتنے فاسٹ ریزلٹس نظر نہیں آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود تاج پڑھنے والے کو پر خاص نظر عنایت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 92 ٹائمز درود تاج پڑھ لیں, ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز کے ساتھ. آگے روزانہ ایک پیرچ لیں خوبصورت سی, اس میں روزانہ 5 گلاب کے پھول رکھ لیں پنجتن پاک سرکار کے نام کے. اور روزانہ جب آپ 92 ٹائمز دفعہ پڑھیں تو اس کے بعد کھڑے ہو کے جائے نماز کے اوپر تصور کر کے مدینہ شریف کا گنبد خضرا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں, اور اس کے بعد گھر میں کسی اونچی جگہ پہ اچھے طریقے سے ان کو رکھ دیں, بادب طریقے سے. تو یہ کام کرتے جائیں, اور جب اس کے آپ کے 12 دن پورے ہو جائیں, اور یہ خاص آپ نیت اس حوالے سے کریں کہ درود تاج کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر نور نصیب ہو جائے. اور جب یہ آپ کا مکمل ہو جائے تو کسی اللہ کے ولی کے مزار شریف پہ چلے جائیں اور وہ پھول وہاں پہ پیش کر دیں.
ماشاءاللہ کسی اچھی جگہ پہ، لیکن یہ نہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. اگر آپ نہیں بھی پیش کرنا چاہتے گھر میں پڑے رہیں، کوئی بات نہیں، خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوگی.